جب آزادی کے لیے جد و جہد شروع ہوئی ہے اور ایک ذہنی طور پر آزاد انسان نے اس جد و جہد کو پروان چڑھایا ہے، اس کا مقدمہ لڑا ہے، غلام ملک میں زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کا ذہن آزاد تھا، انہوں نے ذہنی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا، دشمن کی عدالت میں دشمن سے مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آزادی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جب آزادی کی کوششیں شروع ہوئی ہیں ان مسلمانوں کا حال کیا تھا، اور آج جن کو آزادی مل چکی ہے، جو آزادی کا جشن مناتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ اگر ہم لوگ اسی چیز پر غور کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم لوگ آزاد ہیں یا غلام ہیں۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر آزادی کے مقصد کو سامنے رکھا جائے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو ایک نعرہ بلند ہوا، لا الہ الا اللہ، ایک نعرہ بلند ہوا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہی نعرہ تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا اور کفر میں جکڑے ہوئے دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہی نعرہ بلند ہوا بر صغیر میں کہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جس آزادی کی تحریک چلی، وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کا نام کیا رکھنا ہے، اس کا نام جب سوچا گیا تو پھر نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ یہ پاکستان کا اپنا لفظی معنی تو نہیں ہے، پاکستان کا لفظی معنی نہیں ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا لفظی معنی تو بنتا ہے پاک سر زمین، پاکیزہ زمین، مقدس زمین۔ لیکن یہ نعرہ کیوں لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ؟ اس لیے کہ پاکستان حاصل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا، جد و جہد کا سارا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اللہ کے بندے کسی بندے کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے کسی انسان کے غلام نہ بنے، یہ صرف اللہ کی بندگی کریں، کسی انسان کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے انہیں روکنے والا کوئی نہ ہو، اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہو، اور انسان اپنی مرضی سے اور خدا کی مرضی کے مطابق اس کی بندگی کرے، ان پر کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، ان کی عزتوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے کا اور آزادی حاصل کرنے کا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے اس وقت سے لے کر آج تک جناب محمد علی جناح صاحب کے نعرے تو لگائے ہیں اور محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے تو لگائے ہیں، لیکن ان کے مقصد کیا تھے، ان کے تصورات کا مقصد کیا تھا، ان کی جد و جہد کا مقصد کیا تھا، ان کی لڑائیوں کا مقصد کیا تھا، یہ ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اور اس وقت جو علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں ان کے مقاصد کیا تھے، یہ ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ جب ہم لوگوں نے اس چیز کو سوچا نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں نے صرف جشن آزادی منایا ہے، حالانکہ مسلمان جشن نہیں منایا کرتا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ جہاں جشن منائے جاتے ہیں وہاں خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور مسلمان جشن نہیں منایا کرتا۔ جشن منانے والے رات بھر جشن مناتے ہیں اور صبح نشے میں دھت ہو کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بے سدھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کی شان ہی نہیں ہے جشن منانا۔ مسلمان کی شان کیا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ ہم لوگوں نے اپنی جان چھڑائی تھی، اپنے آپ کو غلامی سے نکالا تھا، اپنا گھر علیحدہ لیا تھا اور اپنی عزتوں کو، اپنے ایمان کو محفوظ کیا تھا۔ اس کے باوجود ہم لوگ جشن آزادی مناتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فتح حاصل کی، فتح مکہ کے موقع پر، اس سے بڑی فتح آج تک کوئی نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی تو جشن نہیں منایا، یہ میرے نبی سمجھا کے گئے ہیں۔
کہ جب مسلمان کوئی فتح حاصل کرتا ہے، کسی ظلم کی چکی سے نکلتا ہے، تو اس وقت جشن نہیں منائے جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کی چکی سے نکلے، مکہ سے نکلے، مدینہ میں تشریف لائے، جشن نہیں ہے، شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اسلامی معاشرے کی تشکیل فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد یہاں پر اس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی، مسلمانوں کو ان امور پر عمل کر کے مضبوط بنایا جائے گا اور اسلام کے جھنڈے کو ہر صورت میں اور ہر طرف میں لہرایا جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظلم کی چکی سے نکلے ہیں، آ کر نئے معاشرے کو تشکیل دیا ہے، اور ہم لوگ ظلم کی چکی سے نکلے، آ کر نئے معاشرے کو تشکیل دینے کے بجائے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ بگاڑ دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح حاصل کی تو وہاں پر بھی جشن نہیں منایا جا رہا۔ کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کوئی اس طرح جشن کا سماع کیا ہو اور اپنا ڈھول ڈھمکا وغیرہ ہوا ہو، میوزک چلے ہوں اور اونچی آواز میں گانے بجانے کے آلات کا شور سنائی دیا ہو۔ کچھ نہیں ہمیں ملے گا، روایات میں، تاریخ میں، کسی چیز میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات ضرور ملے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور گردن جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، نہ کسی دشمن پر ظلم کیا، نہ کسی اپنے کا حق پامال کیا، اور نہ نعرے بازی ہوئی۔ صرف ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، بس نعرہ تکبیر بلند ہوا، اس کے علاوہ نعرے نہیں بلند ہوئے جیسے ہم لوگ آج کل کرتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے جشن مناتے ہیں، جشن نہیں منایا گیا بلکہ شکر آزادی ادا کیا گیا، فتح کا شکر ادا کیا گیا، آزادی کا شکر ادا کیا گیا اور اپنے غالب آنے کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کے سامنے جھکا گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ظلم کی چکی سے نکلے، اپنا گھر لیا اور ہم لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے۔ میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جشن منائے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرے۔ ہمیں آزادی کا جوش بھی صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، ترانے لگاتے ہیں، جوشیلی تقریریں سنتے ہیں اور جھنڈیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں، بس پاکستانی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ پاکستانی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، پاکستانی ہونے کا حق یہ تھا کہ ہمارے اس ملک میں ظلم نہ ہوتا، ہمارے اس ملک میں ظلم نہ ہوتا، ہمارے اس ملک میں انصاف ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر یہ ملک حاصل کیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان متقی ہو، کسی مسلمان پر ظلم نہ ہو، بلکہ کسی انسان پر ظلم نہ ہو، اور معاشرے میں کوئی چور ڈکیت نہ نظر آئے، کوئی جھوٹا انسان نہ نظر آئے۔ یہ اسلامی معاشرے کے مقاصد ہوتے ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ایک ملک تو علیحدہ حاصل کر لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے زیادہ بہتر ملک اسلامی لحاظ سے اور کوئی نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے پاکستان سے بہتر اور کوئی ملک نہیں ہے۔ یہاں پر ہم لوگ آزادانہ مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور جماعت وغیرہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں، جہاد کی آواز بلند کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اور ممالک ایسے نہیں ہیں، اور ممالک میں یہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن صرف مقصد یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا تھا، مقصد صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتا تھا، مقصد تو یہ بھی تھا کہ یہاں پر کسی پر ظلم نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ خود ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوئے آج تک، اور اگر ہمارا حال یہی رہا تو ہماری نسلیں بھی آزاد نہیں ہوں گی۔ ذہنی طور پر غلام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہم لوگ آج تک انگریز کی زبان بول رہے ہیں، اور ہم اتنے ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں کہ اب میں بات کر رہا ہوں،
اب میں بات اسی موضوع پہ کر رہا ہوں، لیکن میری گفتگو میں پتہ نہیں کتنے ایسے الفاظ ہوں گے جو انگریز کے ہوں گے. ہم لوگ اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہی نہیں کر سکتے. ہماری قومی زبان اردو، ہماری مادری زبانیں مختلف ہیں، پنجابی، سرائکی، اس طرح کی جتنی بھی ہیں، لیکن ہم لوگ فخر کس میں محسوس کرتے ہیں؟ انگلش بولنے میں. ہم لوگ فخر کس میں محسوس کرتے ہیں؟ کہ ہماری گفتگو کے اندر جتنے زیادہ ہو سکے انگلش کے الفاظ آئیں، اور ہم مہذب اس کو سمجھتے ہیں جو اچھی انگلش بول سکتا ہو. ہمارے کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ، فائلیں اٹھا کے دیکھ لو، ساری کی ساری انگلش نظر آئے گی. یہ ذہنی غلامی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی قومی زبان کو رائج نہیں کر سکے، ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکے، تو ہم لوگ آزاد کہاں سے ہوئے؟ صرف ایک گھر علیحدہ لے لیا ہے ہم نے، دشمنوں کا تسلط اپنے اوپر سے ختم نہیں کیا. اتنی ذہنی غلامی ہے ہمارے اندر کہ آج مسلم ملک میں ہو کر اور لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر ہمیں جو ملک ملا ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم لوگ پھر بھی دشمن کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارتے، اپنی غلطیوں پر اسی طرح قائم ہیں، لیکن دشمن کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ انصاف والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اس کے نظام بڑے بہترین ہیں. اللہ کے بندو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہم لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں، اس لیے ہم لوگ ان باتوں کو مان رہے ہیں. اگر اتنے ہی ہمارے دشمن انصاف پسند ہوتے اور اتنے ہی ان کے اصول اچھے ہوتے اور انسانیت کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوتی، پھر ہمارا اقوام متحدہ وہ کہاں سو جاتا ہے جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، جب برما میں ظلم ہوتا ہے، جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، جگہ جگہ پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ کہاں پر سو جاتا ہے؟ وہاں پر وہی سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا انصاف کہاں چلا جاتا ہے؟ ان کی انسانیت کے جو دعوے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سارے کا سارا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں بس. اور ہم لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کیا، ہم لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کیا کہ پاکستان کی ایک بیٹی سالہ سال اس کو گزر چکے ہیں، دشمن کی قید میں پڑی ہوئی ہے، ایک بھی ہمارا حکمران ایسا نہیں اٹھا جو بیٹی کو واپس لا سکے. ہماری پوری قوم میں ایک بھی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوا. ہم یہاں پر بیٹھنے والے بھی صرف تقریریں جھاڑتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور ہم جشن مناتے ہیں آزادی کا، ہم جشن مناتے ہیں آزادی کا. اگر ہم لوگ جشن نہیں مناتے، شکر ادا کرتے، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ہم جشن نہ مناتے، شکر ادا کرتے، تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. لیکن ہماری طبیعت یہ بن چکی ہے، ہم نے جب غلامی کی زندگی گزاری ہے نا، وہاں پر جشن ہی جشن ہوتے تھے، شکر نہیں ہوتا تھا. وہاں پر کوئی بھی کام ہو اس پر جشن منایا جاتا ہے. تو ہماری طبیعتوں میں وہی بات رچی بسی ہے. 14 اگست کا موقع ہو، جشن آزادی مبارک. ربیع الاول آ جائے، جشن عید میلاد النبی. اور ہماری جو عیدیں، اسلامی عیدیں ہیں، 2 تہوار اللہ نے ہماری عید کے رکھے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. وہاں پر ہم عید مبارک تو لکھتے ہیں لیکن مناتے اسی وقت بھی جشن ہی ہیں. اس وقت کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کہ سارے مسلمان عید کی نماز کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں اور عید کے دن مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوں، یا اللہ آپ نے ہمیں خوشی کا موقع، مغفرت کا موقع عطا فرمایا، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم لوگ جشن مناتے ہیں کہ ہر گھر سے میوزک کی آواز آئے گی، گانے بجانے کی آواز آئے گی، اور تہوار ہمارے ہیں، عید ہماری ہے، اسلامی تہوار ہے، اور اس پر انڈین گانے اس کی مبارکباد کے چل رہے ہیں. انڈین گانے چلا چلا کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہا جا رہا ہے. یہ ہم غلام نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آزادی یہ نہیں ہوتی کہ ایک گھر علیحدہ مل جائے، آزادی یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود دار بن جائے. آزادی یہ ہوتی ہے کہ بندہ دشمن کے سامنے ڈٹ جائے. میں نے کہا کہ محمد علی جناح غلام ملک میں تھے لیکن خود غلام نہیں تھے. جناب محمد علی جناح
غلام ملک میں تھے، خود غلام نہیں تھے، اور ان کی برکت سے آج ہم سب آزاد بیٹھے ہیں، لیکن ہم آزاد ملک میں ہیں، خود آزاد نہیں ہیں۔ فرق ہم میں اور ان میں صرف یہ ہے، وہ غلام ملک میں تھے، خود غلام نہیں تھے، ہم آزاد ملک میں ہیں، خود آزاد نہیں ہیں۔ ہم لوگ آزاد ملک میں رہتے ہوئے غلامی کی زندگی بسر کریں، یہ شرم کی بات ہے، اور غلام ملک میں رہتے ہوئے وہ آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ ان کے لیے عظمت کی بات تھی، اور ان کی اس عظمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں آزاد ملک دے دیا، لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو غلام بنا دیا۔ تو اس لیے اسلامی جو روایات ہیں، جو اسلامی طریقہ کار ہیں، ان کے مطابق اپنے تہواروں کو منایا کرو، جشن نہیں منایا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ شکر آزادی جب ہم ادا کریں گے تو پھر ہم لوگ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اور ہمارے سامنے ساری تاریخ ہوگی، کیسے ہماری عزتیں بھی لوٹیں، کیسی ہمارے جانیں بھی قربان ہوئیں، اور کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ملا تھا، جشن منانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ لیکن جب ہم لوگوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا، ہم لوگوں نے جب شکر ادا کرنا ہی شروع نہیں کیا، صرف جشن منانا شروع کیا، تو پھر جو عزتیں پامال ہوئیں، جو ہماری قربانیاں دی گئیں، جو ہمارا لہو بہا، جو کچھ بھی ہوا، ہم اس سب کو بھول گئے، ہمارے سامنے صرف ایک جشن رہ گیا جس کو ہم منا کر ایک دن میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ خود کو آزاد کیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحیح معنوں میں ہمیں آزاد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔